بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ حق جل مجدہ والا ارشاد فرماتے ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان کمزور سمجھے جانے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں ان ظالموں کی بستی سے، نکال ہمیں اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمیتی اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مکہ میں تمہارے کمزور، بے بس اور بے کس بھائی بہنیں، بچے یہ کافروں کے ہاتھوں میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اور کافر اور مشرک انہیں دین کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہیں شرک کی جانب واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، تو ان کی زبانوں پر ایک ہی فریاد ہے کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم فرما دے کہ جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی اور مددگار مقرر فرما دے۔ تو فرمایا اے مسلمان ہو، کیا تمہارے کانوں میں ان کی فریاد اور چیخ و پکار نہیں پہنچ رہی، اور تم ان کی مظلومیت کی داستان کو نہیں سن رہے ہو؟ تو پھر اٹھو اگر سن رہے ہو، اور مظلوموں کا ساتھ دو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ مکہ میں جو مظلوم مسلمان مرد، عورتیں، بچے رہ گئے تھے، ان کی فریاد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیے ہے۔ تو اب بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ان کو ظلم سے نجات دلائیں، کیونکہ مسلمان یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ان کمزور سمجھے جانے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر فرما، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کی تدبیر جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان کا جہاد کا جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، نہ وطن کا حصول ہے اور نہ ہی ریاکاری ہے
اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے محض اللہ کے دین کا تحفظ اور اس کی بلندی۔ فرمایا جب کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں تو تم اللہ کے راستے میں کیوں نہ لڑتے؟ باقی شیطان کی تدبیر وہ بہت کمزور ہے، شیطانی اور طاغوتی قوتیں بظاہر اپنی طاقت کو ہوا بنا کر مسلمانوں پہ بعض اوقات چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن اگر مسلمان صبر و ثبات کے ساتھ استقامت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں آئیں تو بہرحال وہ خس و خاشاک ثابت ہوتے، اور ایسا تاریخ نے بتلایا، سبق بھی یہی ہے۔ لیکن تب جب مسلمان مومنانہ صفات سے متصف، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پر قتال یعنی لڑائی کو کافروں کے خلاف فرض کیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً تو ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ قالوا ربنا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال کہ تو نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کر دیے، لولا اخرتنا الى اجل قریب تو نے ہمیں تھوڑے عرصے تک مہلت کیوں نہیں دی۔ قل متاع الدنیا قلیل فرما دیجئے کہ دنیا کا نفع تو بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى اور آخرت وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں 70 نمبر میں مسلمانوں کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کا جذبہ جو ہے وہ دکھلاتے تھے اور مشرکین کے مظالم کے خلاف جہاد کی اجازت طلب کرتے تھے، تب انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، تلوار مت اٹھاؤ، صرف اسلام کے عبادات کے نظام پر قائم رہو، جہاد کی اجازت بھی تمہیں مقررہ وقت پر مل جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاد کے لیے اسباب و وسائل نہ ہوں یا انسان کی بساط سے بہر ہوئی عمل، تو پھر بہرحال وہ اپنے عبادات کی طرح متوجہ رہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں کچھ عرصے بعد جہاد کی اجازت مل جائے گی، لیکن جب مل گئی تو پھر انہیں تردد ہوا، مشرکین کا خوف ستانے لگا۔ خوف یہ تھا ان کو کہ ان کے پاس تو افرادی قوت بھی زیادہ ہے اور اسی طریقے سے معاشی اور مادی طاقت بھی ان کی زیادہ ہے، تو کیسے ہم نابرد آزما ہوں گے، ہمیں کیسے غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میدان عمل میں آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے، اللہ سے خوف کھو، لوگوں سے نہ ڈرو، تو فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ یہ جس چیز سے تم مرعوب ہو رہے ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ دنیا کا نفع ہے تھوڑا سا، آخرت کا نفع تو اللہ نے میدان جہاد کے اندر ہی وابستہ کر دیا ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کرنے والوں کے حق میں آخرت سب سے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 کے اندر، اینما تکونوا یدرککم الموت، بعض لوگ اس خوف سے کہ جہاد کے میدان میں موت آ جائے گی، شہادت آ جائے گی، وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں بعض اوقات، منافق ٹائپ لوگ۔ تو فرمایا دیکھو اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو نا، موت تمہیں بہرحال پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ
اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے یقولوا ھذہ من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا ھذہ من عندک، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرما دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فرمایا کہ پھر کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ منافقوں کا طرز عمل بیان کیے ہے کہ اگر جنگوں میں کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا تو نعوذ باللہ یہ کہتے کہ مسلمان سرکردہ لوگوں کی یہ کیا ہے ناقص منصوبہ بندی سے ہوئے، لیکن اگر کوئی فتح یا کوئی غلبہ نصیب ہوتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، فتح و شکست۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا جو بھی آپ کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور فرمایا کہ جو بھی آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے نفس سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ اس آیت مبارکہ میں گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان جب کوئی اچھائی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے تو بعض اوقات یہ اس کی اپنی خواہش نفس سے ہوتی ہے، اگرچہ اس کے خالق اللہ ہیں لیکن اس کا کرنے والا تو انسان ہوتا ہے۔ یہ بتلائے گا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو گویا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو شخص اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، پھر ہم نے آپ کو اس پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ اس کو جناب والا کڑی نگرانی میں رکھ کر اس پر شریعت سے عمل کروائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ یہ رغبت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا۔ تو خیر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ ہی کے فرستادہ ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، آیت نمبر 81 سورہ نساء۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات قبول ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب آپ کے ہاں سے جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، آپ کی کہی ہوئی بات کے برخلاف مشورہ کرتا ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ مشورہ کر رہے ہیں، فعارض عنہم وتوکل علی اللہ، بس آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 81، اس میں منافقین کی چال بازیوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ دن کے وقت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں پھر اپنے کافروں کے ساتھ مل کر دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں اور مکاریاں کرتے ہیں، منصوبے سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہرحال جو بھی سرگرمی تھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا نبی علیہ السلام۔ تو فرمایا یہ لوگ اس بات کو فراموش نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے اور وقت آنے پر وہ اسے سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا، بس صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خود ہی کافی ہے، تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اور ان کی جو سازشیں ہیں اسلام کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کیا یہ منافق لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کے پاس آتا، یعنی حضور نے اس کو پیش کیا ہوتا، یا کسی اور فصیح بلیغ کا یہ کلام ہوتا، یا جبرائیل کی یہ بات ہوتی، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر اس میں ضرور وہ کافی اختلاف پاتے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی آپ پڑھیں تو جب سے اس نے شروع کی ہوتی ہیں کتابیں لکھنا یا مضامین کو لکھنا اور اپنے افکار کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی اس نے تحریر لکھی ہوتی ہے، تو اس کے زندگی کے پھر ہم کئی حصے دیکھتے ہیں۔ کسی وقت میں اس کی سوچ کوئی ہوتی ہے، کسی وقت میں اس کی سوچ کوئی ہوتی ہے۔ اس کی اپنی تحریروں میں زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں، سوچ حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے اس کی۔ یہ سب کے ساتھ ہے، یہ ایک کی بات نہیں، سب کے ساتھ۔ کسی وقت اس کی سوچ کوئی ہوتی ہے، کسی وقت یہ اختلاف اور تضاد ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کی تحریر میں، ہر ایک کے قول میں۔ تو لیکن فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ کوئی تضاد ہے اور نہ ہی جناب والا کوئی ایک آیت دوسرے آیت کی مضمون کے لحاظ سے مخالف۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں تضاد نہیں۔ وَإِذَا جَاءَ، جب اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کی اتباع کرو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، باقی حقانیت قرآن سے متعلق سورہ بقرہ میں تفصیل سے مضمون عرض کر کیے جا چکا ہے، اب اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے، اذاعوا بہ، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت جنگ سے جو خبر متعلق ہو، یا مسلمانوں کی اپنی جو مخفی پالیسیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے، ان کو پھیلانا بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کو پھیلانا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات وہ مسلمانوں کی جو اہم مشاورت کی باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان کا پھیلانا کسی وقت حق میں ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر خبر کو پھیلاتا رہے انسان، جنگ کی ہو یا امن کی ہو، تو اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ہر خبر کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو منافقوں کا طرز یہ تھا اذاعوا بہ، وہ اسے مشہور کر دیتے۔ حالانکہ ایسا کرتے وہ اگر اس بات کو اللہ رسول اللہ کی طرف اور اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی طرف پہنچاتے، یعنی وہ خلفاء تو نہیں تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی بڑے لوگ جو جنگوں میں، مہموں میں سالار کی حیثیت سے موجود ہوتے تھے، ان کو دیتے تاکہ وہ دیکھتے اس خبر کی وقت اور حیثیت کے پھیلانے کے قابل ہے یا نہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو فرمایا کہ پھر ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم میں سے سوائے تم شیطان کا اتباع کرنے والے ہوتے مگر تھوڑے سے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں خبر کو جو ہے یا افواہ کو پھیلانا منع کیا گیا ہے۔ عام طور لوگوں کے پاس امن یا خوف کی جو بھی افواہ پہنچتی ہے اسے بعض اوقات وہ یقینی خبر کا درجہ دے کے پھیلا دیتے۔ پھر وہ افواہ جو ہوتی ہے وہ
علاقوں میں گویا کہ جنگل میں آگ کی طرح وہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محض ایک افواہ تھی اور جناب والا اس میں تو سچائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انسان کو پھر اس پر شرمندگی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے اس سلسلے میں اصول متعین کیا ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو پہلے ذمہ دار لوگوں تک اسے پہنچایا جائے، عام لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کی جائے، اس کے بعد جتنے بھی اس خبر کے تصدیقی دستیاب ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اس خبر کو جو ہے وہ تحقیق کر لیا جائے کہ یہ سچی ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا اس کا پھیلانا مسلمانوں کے حق میں مفید ہے یا نہیں۔ تو پھر اس تفصیل کے بعد ہی کسی خبر کو آگے جا کے پھیلانے والا نہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو بہرحال قرآن پاک میں اس حوالے سے مزید تفصیل بھی مزید تفسیروں میں موجود ہے۔ تو سورہ حجرات میں بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے تو کوئی خبر نہ پھیلاؤ۔ پھر مسلمانوں سے متعلق کوئی بات پھیلانے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی، اور خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ واقعی خبر ہوتی ہے کوئی، لیکن اس کو پھیلانا ضروری نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں پھیلا سکتے، شرعاً نہیں پھیلا سکتے۔ تو یہ یعنی اگر کسی نے صحافت کرنی ہے تو وہ بھی قرآنی صحافت کرے، اللہ کی رہنمائی میں صحافت کرے۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، عزتوں کو تار کرنا، یہ کوئی صحافت نہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، باقی بعض چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا عیاں کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، ان پر پردہ ڈالنا یہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، منشا ہوتی ہے اللہ کی، اور یہ ہے کہ مظالم کو اشکارا کیا جائے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ تو صرف اپنی ذات کے پابند ہیں، نہیں ہے پابند مگر اپنی نفس۔ وحرض المومنین، اور مومنوں کو ترغیب دیں۔ یہ حرض یحرض التحریض باب اس کا معنی ہوتا ہے ترغیب دینا، ابھارنا۔ تو آپ مومنوں کو جہاد پر ابھاریں۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، امید ہے ان قریب اللہ روک دے گا فرمایا لڑائی کو، اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا، کہ آپ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہی بھر دیں تو اسی سے ہی وہ پسپائی اختیار کر لیں، کہ جب وہ دیکھیں گے ان میں تو جذبہ جہاد ہے، یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اپنے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں سب اکٹھے ہو کر، تو پھر کبھی بھی وہ کیا ہے حملے کی یا ظلم کی جرت نہیں کرے۔ واللہ اشد باسا اشد تنکیلا، اور اللہ جنگ کے اعتبار سے بہت سخت اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی بہت سخت۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے جہاد کا حکم دیا گیا کہ آپ پر اگر یہ نہیں آتے ہیں اکیلے آپ چلے جائیں، اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے گا، آپ ان کو ابھارتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کے شر سے اور اس کے ظلم سے مسلمان مجموعی طور پر بچ جائیں گے۔ دشمن دیکھے گا کہ ان میں تو جذبہ جہاد بھرا ہوا ہے، لہذا وہ حملے کی جرت ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر میں یشفع شفاعتا، اللہ اکبر، اور جو کوئی سفارش، جو شخص اچھی سفارش کرے، حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اسے اس کا حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے، کفل منہا، اسے اس کا بوجھ یعنی گناہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر مقیت قوت سے، یعنی اللہ ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تو ایک ہے اچھی سفارش، ایک ہے بری سفارش۔ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، بری سفارش کرنے والے پر وبال ہوتا ہے۔ تو باقی حدیثوں میں یہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشفعوا فلتوجروا، اچھی سفارش کرو تو اس کا اجر پاؤ، اس کا ثواب پاؤ۔ سفارش کے شریعت میں کئی آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ بس سفارش کی حد تک، اس میں جبر، زور، زبردستی، حکم یہ نہ ہو، صرف سفارش کی حد تک ہو کہ جس افسر کو یا جس بڑے آدمی کو سفارش کی جا رہی ہے بئی الفاظ ہو کہ اگر آپ موضوع اور مناسب حال سمجھتے ہیں تو ذرا اس معاملے کو دیکھ لیں، تو پھر وہ جو بھی شریعت کے آئین کے قانون کے مطابق ہوگا، یہ نہ ہو کہ یہ کام ہر حال میں کر لیں، پھر اس طرح وہ اپنے منصب کے ساتھ افسر جو ہے وہ فرمایا کہ انصاف نہیں کر سکے، پھر ہر چیز پامال ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے فرمایا اسی طرح، اور نیکی کی بات کو اگلے تک پہنچانا یہ نیک سفارش ہے، تاکہ وہ بندہ آگے پہنچائے اور خود عمل کرے۔ تو اس طریقے سے، اور برائی کا پھیلانا یہ بری چیز کے لیے کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک سفارش کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال سفارش دونوں طرح کی ہوتی ہے، تو دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، میں نے عرض کیا۔ تو اگر اچھا کام ہوا، متعلقہ بندہ وہ کام کر دے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر برا ہوا تو وہ گناہ گار ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا۔ تو ہر طرح کی سفارش ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کو پیچھے جہاد کا حکم تھا کہ آپ ان کو جہاد کی ترغیب دیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو جو نکلے گا مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا اپنا بھی فائدہ ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو بھی اس کی کوشش کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ہی اس کے لیے داعی ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے زیادہ اچھی دعا دو، اور ردوہا، یا کم سے کم اتنی ہی لوٹا دو جتنی تمہیں اس نے دعا دی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ ادب سکھلایا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے 86 کہ اگر کوئی شخص دعائیہ کلمات سے تمہیں مخاطب کرے، مثلا سلام کرے، السلام علیکم، اب یہ سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، تو اسے جواب میں بہتر اچھے الفاظ سے جواب دو، یا کم سے کم وہی کلمات لوٹا دو۔ مثلا کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورنہ کم از کم وعلیکم السلام کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اہل کتاب میں سے یہ کہے، کوئی بھی سلام کرے اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ عموماً مسلمانوں کو سلامتی کی دعا نہیں دیتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علیکم السلام، تمہارے اوپر کیا ہو؟ موت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ تو ان کو جواب کیا دینا چاہیے؟ ان کو جواب دینا چاہیے وعلیکم، بس، کیونکہ برائی سے تو بدلہ نہیں دینا۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کو سام کا لفظ ان کے لفظ کے مقابلے میں یہ نہیں بولیں گے، لیکن وعلیکم کہہ دیں کہ جو تم نے کہا وہی تمہارے اوپر، جو تم نے کہا وہی تمہارے اوپر۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ اتنا مطلب زبان کو موڑ موڑ کر بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا انہوں نے سلام کہا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ کیا کہتے تھے؟ سام کا معنی موت۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔
वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीथा, और अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। इस आयत मुबारक में ये बतलाया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह ही की ताकत है कि वो सबको क़यामत में जमा करे। ये अल्लाह का फैसला है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, और अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं। अल्लाह ने कह दिया क़यामत होगी तो होगी। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम, फरमाया फिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुनाफिकीन के मामले में दो गिरोह बन गए। मुसलमानों में कुछ लोग मुनाफिकीन के बारे में नरमी रखते थे कि चलो समझ जाएंगे, और कुछ जो है नरमी नहीं रखते थे कि ये नुकसान दे रहे हैं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के बंदो, तुम इस सिलसिले में दो गिरोह क्यों हो गए हो। मुनाफिकों के बारे में तुम्हें तो वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह की मंशा है। अल्लाह की मंशा क्या है, फरमाया कि क्योंकि वो राह हिदायत पर नहीं है तो तुम्हें उनसे बाज रहना चाहिए। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन, उनकी हिमायत से बाज रहना चाहिए। फिर तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकीन के मामले में तुम दो गिरोह हो गए। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, और अल्लाह ने उन्हीं पर उलट दी उनकी तदबीरें। मुनाफिक जो भी इस्लाम के खिलाफ मख्फी साजिशें करते थे, पोशीदा मकारियां करते थे, अल्लाह उनकी तदबीरें, बुरी तदबीरें उन्हीं पर उलट देते, उन्हीं को नुकसान होता। अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, फरमाया क्या तुम उस शख्स को हिदायत देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे आप उसके लिए हरगिज कोई रास्ता नहीं पाए। फरमाया ये मुनाफिक तो अल्लाह की तरफ से क्या हैं, गुमराह कर दे। तो इसलिए तुम्हें इनके मामले में इख्तिलाफ राय का शिकार नहीं होना चाहिए। वद्दू लौ तकफुरूना, और वो चाहते हैं कि किसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हो। फतकूनून सवान, फिर तुम सब बराबर हो जाओ। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, फरमाया इसलिए तुम उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करें। जब कोई हिजरत नहीं करता, इस्लाम पे आने वाली मुश्किलात का सब्र के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुखलिस मोमिन कैसे हो सकता। और जिहाद भी नहीं करते, तो उस वक़्त तो जिहाद बहुत ज़रूरी था। फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम, हस्ब ज़रूरत हर वक़्त ज़रूरी है। अगर वो मुंह फेर लें तो तुम उन्हें पकड़ लो। वक़्तुलूहुम, उन्हें जहां पाओ मारो। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और उनमें से किसी को अपना दोस्त या मददगार मत बनाओ। इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि जब तक कलमा गो हिजरत ना कर लें, उस वक़्त तक उन्हें अपना दोस्त हरगिज़ न बनाओ। अगर वो ईमान और हिजरत से इनकार करें तो फिर उनके मुकाबले में तलवार उठाओ, उन्हें कैद कत्ल करो, और उनके मामले में नरमी और रवादारी से काम लेने की जरूरत नहीं। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम, मगर वो लोग के इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम, सिवाय उन लोगों के जो ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हों कि तुम्हारे और उनके दरमियान आहद व पैमान। कोई हलीफ कौम से ताल्लुक़ रखता है तो वो पहले से ही उसकी जान माल महफूज है। औ जाओकुम हासिर सुदूरहुम, या वो तुम्हारे पास इस हाल के अंदर आए हैं कि उनके सीने, उनके दिल इस बात से तंग आ चुके हैं कि अन युकातिलुकुम औ युकातिलु कौमहुम, कि वो तुमसे किताल करें या अपनी कौम से किताल करें। वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर। फलक़ातलूकुम, फिर वो तुमसे लड़ते। फ़इन यअतज़लूकुम, फिर अगर वो तुमसे किनारा कश रहे हैं लड़ाई से, फलम युक़ातिलूकुम, तुम न लड़ो। व अलक़ौ इलैकुमुस्सलामा,
اور اگر وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کرے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے خلاف جو قتل اور قید کا حکم دیا گیا ہے، اس میں دو صورتوں کو مستثنا کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی کافر کسی ایسی قوم سے معاہدہ صلح کر لیں جس سے مسلمانوں تمہارا بھی صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر تم ان پر حملہ نہیں کرو، ان پر حملہ، کیونکہ انہوں نے اس قوم سے صلح کر لی ہے جس کا تمہارے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جنگیں نہیں کرتے، نہ وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم یعنی کافروں کے ساتھ، وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو فرمایا لڑائی جھگڑے سے لا تعلق رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی غنیمت بات ہے، اچھی بات ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی نہ لڑو۔ اور دنیا میں ایسی قومیں بھی موجود ہیں، تو دنیا میں کافروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے امن کے معاہدے ہوتے ہیں، سلامتی کے معاہدے ہوتے ہیں، جنگ نہ کرنے کے معاہدے ہوتے ہیں، تو پھر جن سے اس قسم کے معاہدے ہوں ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ جو لوگ مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ امن، سکون، سلامتی، اطمینان کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جو دوست ممالک ہوتے ہیں یا ان کے دوست ممالک ہوتے ہیں ان کے خلاف یا ان کے باشندوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کو نہیں مارا جا سکتا۔ بہرحال اسلام کا قانون صلح اور اسلام کا قانون جنگ، اس حوالے سے تفصیل تو اس میں آ رہی ہے سورہ توبہ اور سورہ انفال میں، لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ اسلام کی فارن پالیسی، صلح، جنگ، یہ سب موجود ہے، وہاں سے استفادہ انسان زیادہ تفصیل سے کر سکتا ہے۔ یہاں جتنی بات ضروری تھی میں نے عرض کر دی۔ فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم، ان قریب تم ایک اور قوم کو بھی پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ قوم ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ تم امن سے رہو، ویامنوا قومہم، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے بھی امن سے رہیں، تم سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی نہ لڑو ان کے ساتھ اور ان کے اپنے لوگ بھی نہ لڑیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، پھر جب انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ بہرحال اس میں الٹے ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں یعنی جہاد سے، تو تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرنا۔ اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، انہی لوگوں پر ہم نے تمہیں کھلی گنجائش دے رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس آیت نمبر 91 میں خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ تمہیں براہ راست صلح کی پیشکش کر کے تم سے معاہدہ کریں ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ بعض اوقات وہ معاہدے وقتی فائدے کے لیے کر کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے وہ اس معاہدے کو بالا طاق رکھ کر تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں یا تمہارے دشمنوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کو کوئی رائے دے دیتے ہیں یا ان کو اسلحہ یا سامان یا کوئی اس طرح کی معاونت فراہم کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو تقویت مل جاتی ہے، تو وہ معاہدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس عہد شکنی کی صورت میں انہیں پوری پوری سزا دو اور جہاں پاؤ بے دریغ قتل کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے مت پیش آؤ۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرمائے آگے آیت نمبر 92 میں، یہ قتل ناحق سے متعلق ہے، بالکل آسان ہے، دوسرے پارے میں بھی ہم کتب علیکم القصاص وہو کرہ لکم میں عرض کر چکے ہیں۔
وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز، یہ مناسب یہ کہ وہ مسلمان کو مار ڈالے مگر غلطی ہو جائے، غلطی سے تو پھر الگ بات ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو شخص غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، ودیت مسلمۃ، اور اس کے اہل خانہ کو دیت ادا کی جائے گی، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، فإن كان من قوم عدو لكم، پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو، وهو مؤمن، اور خود مسلمان ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کے اہل خانہ کو دیت ادا کی جائے گی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کوئی ایک غلام کو نہ پائے آزاد کرنے کے لیے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 92 میں، اللہ اکبر، قتل کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، قتل کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد، اور ایک ہے قتل شبہ عمد، ایک ہے قتل سبب، ایک ہے قتل خطا۔ ہر ایک کی جو ہے وہ الگ تعریف ہے اور ہر ایک کا الگ حکم ہے، ہر ایک کی الگ تعریف ہے اور ہر ایک کا الگ حکم ہے۔ تو قتل عامد میں تو قصاص ہے یا دیت ہے، تو قتل عامد میں قصاص ہے یا دیت ہے، اور اسی طریقے سے گناہ بھی ہے، ظاہر ہے، توبہ کرے۔ اور قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، شکار کو وہ نشانہ کر رہا تھا، اچانک بندہ آ گیا، یا گاڑی چلا رہا تھا کو اچانک جو ہے نا آگے بندہ آ گیا، تو اب اچانک تو وہ نہیں روک سکتا ہے، مشکل ہے اس کے لیے، تو اس طرح مطلب نیت ارادہ نہیں تھا، اچانک ہو گیا، یہ ہو جاتا ہے، تو یہ قتل خطا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس پر قصاص نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو انگریزی قانون ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ قتل ہے، وہ قتل کے اسباب، اس کے محرکات، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہے، اگر قتل ہے تو اس کی بس ان کے ہاں جو بھی اس دفعے کے تحت کیا بنتی ہے سزا وہ دے دیتے، تو اس طرح وہ شخص جو قتل خطا کرنے والا ہوتا ہے وہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں، تو وہ بھی سزا بھگت رہا ہوتا ہے بیچارہ، یہ ظلم ہے۔ بہرحال تو دیت جو ہے نا، دیت، قصاص تو جان کے بدلے جان ہے، دیت اس مالی معاوضے کا نام ہے جو کسی کو قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ دیت کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، دیت مغلظہ اور دیت گویا کہ خفیفہ کہہ لیں یا مخففہ کہہ لیں، تو دیت کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ قتل خطا کا حکم یہ ہے، ویسے تو کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قتل کی ہر صورت ارادی طور پر ہی ہو، ممکن ہے قتل غلطی سے ہو جائے، مثلا کوئی انسان شکار پر گولی چلا رہا تھا، آگے اچانک انسان آ گیا، اس کو لگ گئی،
تو قتل خطا جو ہے اس کی سزا کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کفارہ کہلاتا ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، کسی کے وہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، تو قتل خطا کا کفارہ ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ ناممکن ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ تو یعنی مسلسل کا معنی یہ ہے کہ پے ہم پے ہوں، بیچ میں کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور دوسرا حصہ دیت ہے۔ دیت، یہ دیت جو ہے اس کو خون بہا کہتے ہیں، یعنی یہ خون کا ایک معاوضہ۔ یہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ۔ تو مقتول کے وہ رسا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کافر ہوں تو 2 صورتیں ہیں، مسلمانوں سے انہوں نے کوئی معاہدہ صلح کا کر رکھا ہے یا دشمنی چل رہی۔ پہلی صورت، مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ معاہدہ ان کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے معاف کر دیں۔ جبکہ تیسری صورت میں دیت ادا کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہیں اور ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے۔ تو کفارہ اس صورت میں بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ اس صورت کے اندر، یہ قتل خطا کی بات ہو رہی ہے، کفارہ اس صورت کے اندر بھی بہرحال دینا پڑے گا۔ باقی دیت جو ہے مغلظہ ہو تو 4 طرح کے 25 اونٹنیاں ہیں، جن میں 25 اونٹنیوں کی عمر جو ہے 25 اونٹنیوں کی یعنی 2 سال عمر، اور 25 کی 30 سال، اور 25 کی 4 سال، اور 25 کی 5 سال، یعنی دیت مغلظہ سخت دیت 4 طرح کی اونٹنیاں ہیں۔ وہ 25 اونٹنیاں مختلف عمر کی، 25 اونٹنیاں 2 سال کی ہوں، پھر 25 جو ہے وہ 3 سال کی ہوں، تو پھر وہ 25 جو ہے وہ ایسی ہوں جو 4تھے سال میں جا چکی ہوں، پھر 25 ایسی ہوں جو 5ویں سال۔ تو بہرحال یہ ہو گیا 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جو 6ٹھے سال میں چلی گئی، 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جو 6ٹھے سال میں چلی گئی ہوں بھی حاملہ، تو یہ ان کی قیمت دے۔ اور اسی طریقے سے دیت مخففہ، اس میں ذرا تھوڑی وسعت ہے۔ 5 طرح کی 20 اونٹنیاں ہیں، جن میں 20 اونٹ ایسے ہیں جن کی عمر کا 2سرا سال، اور 20 ایسی اونٹنیاں جن کی عمر کا 2سرا سال، اونٹ اور اونٹنیاں، اور 20 اونٹنیاں ایسی ہیں کہ ان کی عمر کا 3سرا سال، اور 20 اونٹنیاں ایسی ہیں کہ ان کی عمر کا 4تھا سال، اور پھر 20 اونٹنیاں ایسی ہیں کہ ان کی عمر کا 5واں سال شروع ہو چکا۔ تو قتل آمد اور شبہ آمد میں دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے، اور قتل خطا کی صورت میں دیت مخففہ واجب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی احکام جو ہیں یہ موقع پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں علماء سے۔ یہ تو دنیاوی سزا کا یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مواخذے کا قانون بنایا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے 93 میں اللہ تعالیٰ نے اخروی جو سزا ہے قاتل کی وہ بیان کی ہے، کہ اگر اس نے دنیا میں اپنی سزا کو نہیں بھگتا ہے اور توبہ نہیں کی ہے اور مقتول کے ورثاء اور لواحقین سے اپنے معاملات صاف نہیں کرائے ہیں تو آخرت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس کے اندر رہے گا ہمیشہ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ بھی اس پر غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اللہ بچائے اپنے لعنت سے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 93 قتل آمد کی سزا بیان کی گئی ہے۔ قتل کی یہ وہ صورت ہوتی ہے
کہ جس میں قاتل دوسرے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ ربی رکھتا ہے اور اس کے پاس قتل کا آلہ بھی موجود ہوتا ہے، آلہ جارحہ، اور وہ اسے اپنے اختیار سے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، تو کسی مومن کو اس طرح قتل کرنے اور اس کو جائز سمجھنے والے شخص کے لیے عبرت ناک سزا جو اخروی سزا ہے اس کا اللہ نے اعلان کی۔ پہلی سزا جہنم ہے، جہاں اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ حالانکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو کافر اور مشرک کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن قاتل عامد تو جان بوجھ کر قتل کرنے والا، تو اس کے لیے بھی کافر کا ساتھ ٹھکانا ہے، یا کم سے کم غیر معینہ مدت تک تو رہے گا۔ اور دوسری سزا قاتل کے لیے اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے زندگی جو ہے وہ انسان بہت محتاط گزارے، ایسے اسباب و وسائل بھی پیدا نہ کرے کہ جو لڑائی پر منتج ہوں۔ اور تیسری سزا اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا ہے، اور چوتھی سزا کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکے۔ تو ان ساری سزاؤں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ باقی اس کی سزا دنیا کے اندر تو قصاص ہے، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں وہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ العافیہ، کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، تو اللہ تعالیٰ دنگے سے، لڑائی سے، فتنے فساد سے ہم سب کی حفاظت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 94، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم سفر کرو زمین میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص تمہیں سلام پیش کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم طلب کرتے ہو دنیا کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ کے پاس تو بہت سامان ہے، بہت غنیمتیں ہیں۔ اب کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے تھے، بس اللہ نے تم پہ احسان کیا تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی جہاد کے سفر میں جاؤ تو کسی بے گناہ کو نہ مارو۔ اگر کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر محض غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ بپا نہ کرو۔ اس زمانے میں یہ ذرا مشکل تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو واقعی علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ قبیلے والے یا یہ لوگ، یہ شخص مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ تو السلام علیکم کہنا یا اذان کی آواز یا اسلامی شعائر کو اختیار کرنا، یہ اسلام کی گویا کہ اطلاع ہوتی تھی۔ تو فرمایا کوئی اسلام کی اطلاع کے اعمال کرے، عبادات، تو اس کو تہ تیغ نہ کرو، کیونکہ دیکھو پہلے تم بھی تو ایسے تھے، تمہیں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیے، تو محض مسلمانوں پر ہی چڑھائی کر کے مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسا نہ کرو، اللہ تمہیں اس کے علاوہ بہت سے مواقع مال کے کمانے کے عطا کرے گا۔ تو انسانی جان کی حفاظت کا یہ قانون بیان کیا ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن پاک میں بھی اس کے تفصیلی احکام ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 95 میں، لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، فرمایا کہ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہنے والے مومنین میں سے، فرمایا نہیں بیٹھے رہنے والے مسلمان جنہیں کوئی عذر نہیں، اور اللہ کی راہ میں
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان ہے، اس کے پاس ہر قسم کے اسباب اور وسائل ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین کی کوشش میں مصروف عمل نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہے کہ وہ اپنے اسباب کو بروئے کار لا کر دین کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ نے فضیلت بخشی ہے مجاہدین کو جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد ہر دینی کوشش کو کہتے ہیں، یہ ان کو کہنا دوسرے نمبر والا۔ فرمایا کہ عبد القیوم اپنا آف کر لیں مائک، عبد القیوم اپنا آف کر لیں مائک۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ تو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، یعنی جو کوشش کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، دین کے لیے ہر کوشش جہاد ہے۔ فرمایا علی القائدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت، جو نہیں جاتے ان سے زیادہ ان کو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، باقی ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ جنت کا وعدہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جب وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں مخلصانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ان مسلمانوں کی فضیلت زیادہ ہے کہ جو جہاد میں حصہ لے کے شہادت پاتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے درجات ہیں، ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے ومغفرہ، مغفرت ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہیں اللہ بہت ہی بخشنے والے اور بہت ہی مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی میں اور اس سے اگلی میں بھی، تو ہجرت جب ضروری تھی، فرض تھی، اس وقت مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ہجرت نہیں کی اور بغیر ہجرت مر گئے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو تم یہ کہو گے کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے اس لیے ہجرت نہیں کر سکے، تو اللہ یہ فرمائیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کہیں چلے جاتے اور وہاں جا کے تم اپنے دین کو باقی رکھ کر اللہ کو راضی کرتے۔ بہرحال مسلمان پر اپنے دین کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے خواہ اسے وطن کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور فرمایا کہ البتہ ہجرت کے حکم سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو بالکل سن رسیدہ ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، خواتین، بچے، کیونکہ یہ لوگ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ انہیں راستے معلوم ہوتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال جو لوگ بغیر عذر کے ہجرت سے گھبراتے ہیں ان کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ محض ظلم کی چکی میں پستے رہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وہ رکھی ہے، برکت رکھی، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور اس میں برکت بھی بہت ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو یہ تقریباً 100 نمبر آیت تک یہی مضمون ہے۔ بے شک جو لوگ
فوت ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، کہ تم کن حالات میں تھے، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ جی ہم تو زمین میں کمزور تھے اس لیے ہجرت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو جو ہجرت کی سہولت کے باوجود ہجرت نہ کرے، مشکل حالات میں اپنے دین کے بچاؤ کی فکر نہ کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے خطے کی طرف ہجرت نہ کریں کہ جہاں ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا قرآن، نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ محفوظ رہا۔ ہاں، جن ممالک میں مذہبی آزادیاں ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جن ممالک میں مذہبی آزادیاں نہیں ہیں تو وہاں تو ہجرت کر کے اپنے روزی روٹی کے لیے بھی نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی ہجرت جو ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اگر تجارت بھی کرتا ہے تو اپنے دین کی دعوت کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ یہ جس نے ہجرت کی ہے اس کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں جو ہیں، اس کی اولاد و آفات اپنا وہ معیار ایمان کا یا اسلام کا برقرار نہ رکھ سکے جو والدین کا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر اولادوں کے بھی دین سے ہٹنے یا کم سے کم دور ہونے کا تو خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہ کی طرف نہ جایا جائے۔ باقی جہاں بھی جائے انسان دین کی فکر لے کر جائے کہ میں اپنے دین پر عمل کروں گا، تو یہ عمل بھی ایک دعوت ہے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو عمل یہی ہے نا کہ صرف نماز نہ ہو، عبادات، اس کے ساتھ ساتھ معاملات، معاشرت، ہر چیز میں وہ جو ہے وہ ایک مثالی مسلمان ہو۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ نہ ہو تو کم سے کم مثالی انسان ضرور ہو۔ الم تکن ارض اللہ، مسلمان تو بہت اونچا ہوتا ہے کہ کم سے کم انسان ہو جائے انسان۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہیں گے کہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، اس میں تم ہجرت کر جاتے؟ تو ان کے لیے معافی نہیں ہے بغیر عذر ہجرت جنہوں نے گویا کہ نہیں کی ہے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، فرمایا کہ مگر کمزور سمجھے جانے والے مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، وہ بیچارے کوئی تدبیر نہیں رکھ سکتے، نہ سفر کے لیے اخراجات ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی عطا ہے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی وہ راستہ نہیں پاتے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، راستے کی رہنمائی بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات سے یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کے اسباب بھی نہیں پاتے تھے اور راستے کا علم بھی نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں۔ باقی ہجرت کے فوائد ہیں کہ ہجرت انسان کو گویا کہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کی ہجرت کے وقت انسان کو فکر ہوتی، ایک یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب کہاں رہیں؟ دوسرا یہ کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب کیا کاروبار کریں، کہاں سے کھائیں؟ تیسرا یہ کہ اگر راستے میں موت آئے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کون دفن کرے گا؟ تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں خطرات سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور میں اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت اور رزق کی وسعت کا خود انتظام کرے گا، اور تم اس سے زیادہ خوشحالی اور کشادگی حاصل کرو جو تمہیں ہجرت سے پہلے تھی۔
باقی جہاں تک تعلق ہے راستے میں موت کے آ جانے کا، تو یہ تو شہادت کی موت ہے، اس سے مسلمان کیوں گھبراتا ہے؟ تو لہذا یہ اس پر تو اللہ اجر بھی دیں گے، ثواب بھی دیں گے، تو فکر نہ کرو، ہجرت تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے گی، نفع ہی دے گی۔ اور ایسا ہی ہے کہ مہاجر ہمیشہ نفع میں رہتے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ مہاجر جب دین کی خدمت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، تو یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے قربانی۔ یہ بھی ہجرت جو ہے یہ بھی شہادت کے قریب قریب ثواب کی حامل جو ہے یہ چیز ہے کہ انسان ہجرت میں بھی وطن چھوڑتا ہے اور شہادت میں بھی دنیا چھوڑتا ہے، تو یہ ان کی سرحدیں آپس میں قریب ہیں، اس لیے اجر بھی ان کے قریب قریب ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، اگرچہ جا تو وہ کسی علاقے کی طرف رہا ہے، لیکن فرمایا یہ دین کو لے کر جا رہا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے طے ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے متعلق یہ حکم دیا ہے، اور نماز قصر کے متعلق وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، ذرا نماز کو کم کر لو، نفل نہ پڑھو، سنتے نہ پڑھو، فرض نماز میں بھی 4 رکعت والی کو 2 کر دو، کم کر دو، تو تاکہ تمہارا جو ہے وہ سفر چلتا رہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب کہ تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب آپ خود ان کے اندر موجود ہوں، پھر جب آپ خود ان کے اندر فرمایا کہ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ بھی پکڑ لیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ گویا کہ تم لوگوں سے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آ کے جس نے نہیں پڑھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ، اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ ساتھ لیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر تو چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، کافر تمہیں تمہارے اسلحہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ہٹایا ہر جگہ میں سب کے سامنے۔ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے سامان سے بھی بے خبر کر دیں، تمہارے پاس کوئی زیادہ سامان نہ ہو، تم انہی کے متاع پر زندگی گزارو۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تم سے تمہارے اسلحہ سے لا تعلق جب کر دیں گے اور تم سے جب اسباب معیشت لے لیں گے، پھر تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، قیمہ بنا دیں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں، یہ کوئی
آج کی بات نہیں، اسی وقت سے ہی ان کی پالیسیاں مسلسل اور یکساں ہیں۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہو یا تم بیمار ہو تو ان تضعوا اسلحتکم، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وقتی طور پر ذرا اسلحہ رکھ دو، ورنہ ہر وقت تم مسلح رہو، چکنا رہو۔ وخذوا حذرکم، اور فرمایا اپنے حفاظت کا سامان ہر وقت لے کر رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے توہین آمیز رسوا کن عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور ہر حال میں یعنی پہلو کے بعد۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو عام نارمل حالات کی طرح نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مقررہ اوقات پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ آگے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا، آیت نمبر 104، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلے یہ آیت نمبر 101، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اس میں نماز قصر اور نماز خوف سے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، نماز کے اندر قصر کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں سفر کے دوران نماز قصر پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت چونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، تو مسلمانوں کو یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے قبول کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ سفر میں دشمن کے حملے کا خطرہ ہو یا نہ ہو، امن کا سفر ہو، تب بھی یہ سہولت موجود ہے۔ تو بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ اجازت صرف نبی علیہ السلام کے دور تک تھی، اور بعض کو یہ ہے کہ یہ صرف جنگوں میں تھی، امن میں نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اجازت ہمیشہ کے لیے، اور امت اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتی ہے حالت سفر۔ تو بہرحال سفر اور قصر کے حوالے سے چند مسائل میں عرض کرتا ہوں، وہ پیش آتے رہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو، تو ان کو ذہن نشین کرنا بہرحال ضروری ہے۔ سفر اور قصر کے مسائل، سفر اور قصر کے، تو سفر کی مسافت جو ہے وہ 48 میل ہے، 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر یہ بنتی ہے۔ تو جو شخص اتنی مسافت پر روانہ ہو شرعاً وہ مسافر ہوتا ہے، اس کے لیے نماز میں قصر کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس سے کم مسافت میں نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جب انسان اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ مسافر شمار ہونے لگتا ہے، اور جب تک وہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہو اس وقت تک وہ مقیم شمار ہوتا ہے۔ بلدیہ نے شہر کی حدود کہاں تک مقرر کی ہے تو یہ تو وہ بتائیں گے۔ تو جہاں تک شہر کی حدود ہے، شہر جو شروع ہوتا ہے یعنی شہر کا جو مرکز ہوتا ہے، وہ علاقائی جو کچہری ہوتی ہے یا علاقائی جو مجسٹریٹ یا کورٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ شہر شروع ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مسافت وہاں سے پیمائش کی جاتی ہے۔ خیر، جب پھر اس کی حدود جو ہے وہ بلدیہ والے مقرر کر دیتے ہیں، تو یہاں تک یہ شہر ہے، یہاں تک یہ شہر ہے، یہاں تک یہ یونین ہے، یہاں تک یہ تعلقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہ موضع ہے وغیرہ۔ جب انسان اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔
پھر جب تک وہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہو تو اس وقت تک وہ مقیم ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ رہنے کی نیت کر لے تو وہ مسافر نہیں رہتا۔ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر، یہ تیسرا مسئلہ ہے، وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ رہنے کی نیت کر لے تو وہ مسافر نہیں رہتا، لہٰذا اب وہ وہاں پوری نماز گویا پڑھے گا، اور نیت ہو گئی اس کی، مقیم ہو گیا۔ اگر اس کی نیت 15 دن سے کم مدت ٹھہرنے کی ہو تو وہ مسافر شمار ہوگا اور اسے قصر نماز پڑھنی ہوگی، قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 4، صرف 3 نمازوں میں قصر کی سہولت ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں، یعنی فرض کی۔ تو چنانچہ ان میں سے ہر نماز کی 2 رکعتیں ادا کی جائیں، جبکہ نماز فجر اور مغرب میں قصر کی اجازت نہیں ہے، وہ 2 اور 3 پڑھنے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ اور نماز قصر سے متعلق 5واں مسئلہ یہ ہے، مسافر کے متعلق، اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے جو مقیم ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ اب امام کے تابع ہے۔ نمبر 6، اگر مسافر کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے یا تنہا یعنی منفرد اور اکیلے ہو کر انفرادی نماز پڑھے تو پھر وہ قصر کرے گا۔ مسافر امام ہے تو اس نے بھی قصر کرنا ہے، اس کی اتباع ہے امام کی تو یہ بھی قصر کرے، اور اکیلے پڑھ رہا ہے تو ویسے ہی اس کو قصر ہی کرنی پڑے گی۔ نمبر 7، قصر کی اجازت صرف فرائض میں ہے۔ سنتوں کے حوالے سے یا نفلوں کے حوالے سے یہ وضاحت اور تفصیل ہے کہ اگر دوران سفر اس کے پاس سنتیں پڑھنے کا وقت ہو تو سنتیں پڑھ لے، بہتر ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو اسے سنتوں کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن 2 طرح کا سفر ہوتا ہے، ایک سفر ہوتا ہے جاری، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان ہوتا تو مسافر ہے لیکن کہیں جا کے ٹھہرا ہوتا ہے۔ تو جو سفر جاری ہوتا ہے اس میں تو وقت کم ہوتا ہے، تو پھر سنتے نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس پر ہے بھی نہیں ابھی سفر میں۔ لیکن اگر ایسی جگہ میں گیا ہے کہ جہاں منزل مقصود پر پہنچ کر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن 15 دن سے کم کی نیت ہے تو بے شک مسافر، لیکن چونکہ وسعت ہے، سہولت ہے، وقت ہے، مصروفیت نہیں ہے تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہ کار ثواب ہے۔ اسی طرح 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسافر کی کوئی نماز چھوٹ جائے دوران سفر اور وہ مقیم ہونے کی حالت میں اس کی قضا کرنا چاہے تو قضا مسافر اپنی قصر کے ساتھ کرے گا، اس پر قصر نماز ہی کی قضا لازم ہو۔ اور اگر کوئی مقیم شخص سفر کی حالت میں اپنی وہ نماز قضا کرنا چاہے جو گھر میں اس سے قضا ہو گئی تھی تو اس پر اب پوری نماز کا قضا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ گھر والی نماز قضا کر رہا ہے سفر میں۔ تو گویا جو نماز جس حالت میں انسان پر لازم ہوئی ہے اسے اسی طرح ہی ادا کرنا یہ لازم۔ اور اسی طرح سفر اور قصر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ، 9واں مسئلہ یہ ہے کہ جہاز میں کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ معلوم کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ سیٹ پر بیٹھ کر یا کھانے کی میز پر سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام تو رکن ہے، قیام یہ رکن ہے۔
اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ ریل گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے قیام اس میں بھی فرض ہے، بشرطے کہ قیام کی طاقت ہو، اور قبلہ رخ نماز ادا کرنا بھی شرط ہے۔ اور اسی طرح اگر مسافر کے پاس پانی موجود نہ ہو اور باقی تمام شرائط پوری ہوں تو پھر اسے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ اجازت وضو اور غسل دونوں صورتوں میں تیمم کے لیے ہے۔ اور اسی طرح تیمم کا جو طریقہ ہے وہ 2 ضربے ہیں، پاک مٹی پر مار دے۔ اب سفر میں تو ظاہر ہے کہ پاک مٹی اس کے پاس کہاں سے آئے گی، وہ ٹرین کی یا کسی بھی جو بس ہے اس کی دیوار پہ ایسے کر دے، تھوڑی بہت دھول ہوتی ہے ہر جگہ پہ، پھر تھوڑا سا ایسے اس کو جھٹک دے ہاتھوں کو، اور ایک ضرب جو ہے وہ کیا کر دے، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لے اور دونوں ہاتھ دوسری ضرب میں کونیوں سمیت یہ بازو پر پھیر دے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تو سفر کے مسائل ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ ہے۔ جنگوں میں گھمسان کا رن پڑتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، تو نماز کو قائم کرنے کا اس کے طریقے جو ہے، کئی طریقے ہیں حدیثوں میں، یہاں بھی جو قرآن میں طریقہ ہے کہ امام پہلے گروہ کو 1 رکعت نماز پڑھائے، 1 رکعت پڑھ کر وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ آ جائے، امام اسے بھی 1 رکعت پڑھائے، امام کی نماز مکمل ہو گئی، وہ سلام پھیر دے، اور باقی دونوں گروہ اپنی گویا کہ باقی نماز جو ہے باری باری پوری کریں گے۔ اور یہ خوف میں اس کی اجازت ہے، ان کا آنا جانا، تو لیکن اگر وہ الگ الگ کر سکتے ہیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب لوگ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے پر کیا کرتے تھے، اصرار کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی ایسا اصرار نہ ہو کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو پھر جیسے موقع میسر ہو ویسے پڑھ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، فرمایا دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی کا مظاہرہ مت کرو، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہے کہ جنگوں میں جانے سے نہ گھبراؤ، مانگو نہیں لیکن جانے سے نہ گھبراؤ، اس لیے کہ یہ سمجھ کر کہ ہمیں تکلیف ہوگی تو کیا کافروں کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو بھی ہوگی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا، اور تم تو اللہ سے اس کی رحمت کے اور فضیلت کے اور اجر عظیم کے امیدوار ہو، کافر تو مرے گا تو اس کا قصہ کہانی جہنم۔ وَكَانَ اللَّهُ، وہ تو امید نہیں رکھتے اللہ سے کچھ بھی رحمت کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ باقی یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں فرمایا نمازیں مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیے جا سکتے۔ باقی حدیثوں میں جہاں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع کیا ہے وہاں صورتاً جمع ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کے دوران وقت کی بچت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو انتہائی وقت میں پڑھایا ہے، پھر جب اگلی نماز کا وقت شروع ہوا ہے تو اس کو اول وقت میں پڑھا دیا۔ یہ اس لیے ایسا کیا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے اور ایک دفعہ دوران سفر پڑاؤ کرنا پڑے، تو ایسا اب مسلمان مسافر کر سکتے دوران سفر ایسے وقت میں اپنا ایک نماز پڑھیں جب اختتامی وقت ہو، بس فرض ادا کریں، 2-4 منٹ تک وقفہ کریں، پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو شروع وقت میں نماز پڑھ کے اپنا سفر جاری رکھیں۔ ایک دفعہ پڑاؤ کرنا پڑے گا، وقت کی بچت ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جمع بین الصلاتین حقیقی جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ہر نماز کا الگ وقت جبرائیل امین نے معراج کے فوراً بعد آ کر آپ کو عملاً بتلایا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھلایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، یعنی خائن لوگوں کے حمایتی آپ نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اس حوالے سے اگر کوئی ہوئی بات تو اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ فرمایا بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کریں جو اپنے دلوں میں خیانت رکھتے، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار۔ یستخفون من الناس، فرمایا وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ لوگوں کے لیے کتنے کام ہیں جو ہم کرتے، اور اللہ کے لیے کتنے کام ہیں جو ہم کرتے، یہ موازنہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھ کے کر سکتا ہے، ہر مسلمان۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو ان کے ساتھ ہے جب اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ کیا کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں تو ایسی باتوں کے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، راتوں کے وقت جب مشورے کرتے ہیں تو اللہ اس وقت ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے۔ یہ آیت نمبر 105 سے 108 تک، آیت نمبر 105 سے 108 تک ایک خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات مبارکہ جن کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا ہے، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق نے، جسے مسلمان بیچارے مسلمان سمجھتے تھے، تو ایک منافق نے ایک مسلمان کے گھر میں چوری کی۔ ایک منافق نے ایک مسلمان، ایک صحابی رسول کے گھر میں چوری کی، وہاں سے وہ آٹے کی ایک بوری اور کچھ ہتھیار لے گیا۔ اس زمانے میں گندم عربوں کے لیے ایک نایاب چیز تھی اور بڑی قیمتی چیز تھی، اور کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو آٹے کی بوری تو بہت بڑی مالیت تھی۔ تو بہرحال آٹے کی بوری اور کچھ ہتھیار وہ لے گئے۔ اب وہ آٹے کی جو بوری تھی اس میں تھوڑا سا سوراخ تھا، تو وہ سوراخ سے آٹا گرتا گیا، وہ چور کی نشاندہی کرتا گیا، تو چور کے گھر تک رہنمائی بہرحال وہ گرنے والے آٹے کے ذریعے ہو گئی۔ تو اس چور نے گھر کے قریب پہنچ کر جب یہ دیکھا کہ اوہو، اس سوراخ سے تو آٹا گرتا رہا ہے اور یہ تو نشاندہی ہو گئی ہے راستے کی، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تو اب گھر نہیں لے جا سکتا تھا، گھر لے جاتا تھا تو پکڑا جاتا تھا۔ تو اس نے جلد ہی اپنے شیطانی دماغ کے ذریعے سے یہ سوچا کہ میں یہ کسی اور کے گھر ڈال دوں۔ تو اس نے آٹے کا وہ تھیلا پکڑا، بوری جو بھی تھا، اور ایک یہودی کے پاس یہ کہہ کر رکھوا دیا کہ یہ میری امانت ہے، یہودی کے پاس، کیونکہ یہ منافق تھا تو ان کے یہودیوں سے تعلقات تو تھے، یہ منافق تھے تو یہودیوں میں سے، تو وہ خیر
اور رکھ دیا اس نے۔ تو اس طرح آٹے کے نشان اس یہودی کے گھر تک پہنچ گئے۔ اب ادھر جب مسلمان صبح بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں تو چوری ہو گئی، اور آٹے کے نشانات نے بہرحال اس چوری کی رہنمائی کی، اور وہ چور کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن وہاں آٹا ہوتا تو ملتا۔ چور نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ میرے گھر آٹا نہیں، تو یہ دیکھو اس کے نشان کہیں اور جا رہے ہیں، اور ان نشانات پر وہ بہرحال یہودی تک پہنچ گئے، تو وہاں سے آٹا برآمد ہو گیا۔ تو اس نے یعنی چور نے یہودی کو کیا کہا کہ تم چور ہو۔ یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، اس نے میرے پاس امانت رکھوائی۔ اللہ اکبر۔ خیر بہرحال یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، تو چور کے رشتہ داروں نے قسمیں کھائیں کہ یہ چور نہیں ہے، کیونکہ مال مسروقہ جو برآمد ہوا ہے وہ تو یہودی سے ہوا ہے، تو لہذا اصل چور جو ہے وہ یہودی۔ اب یہودی یہ کہے کہ مجھے تو اس نے رکھوایا مال، مجھے کیا پتہ ہے، اس نے کہا میری امانت ہے تو یہ لے جائے، بس امانت ہے اس کی، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے لائے۔ اب یہ بہت ہی گویا کہ مشکل صورتحال تھی، تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول دی ہے۔ اس منافق چور کی چالاکی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، اور اس منافق چور کے جو رشتہ دار تھے ان میں سے کچھ مسلمان بھی تھے۔ وہ آئے اس چور کو لے کر کے، حضرت دیکھیں اس کا ویسے نام لے کر بڑا شریف آدمی ہے۔ اب آٹے کی بوری میں سوراخ تھا، آٹے کی بوری وہاں سے برآمد ہوئی یہودی کے گھر سے، اور سارا نشان وہیں جا رہا ہے آٹے کا، اس کا نام بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب نشان وہاں جا رہا ہے آٹے کا، تو ممکن ہے یہودی چور ہو۔ تو شروع میں یعنی نبی علیہ السلام کی بھی ان کو حمایت مل گئی، یعنی بظاہر جو صورتحال تھی اس کے مطابق۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ جب صحابہ کرام وہ حضرات حضرت ابو قتادہ تھے جن کی چوری ہوئی تھی، وہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، بلا وجہ تم ایک شریف آدمی پر چوری کا الزام لگاتے ہو، اس کے گھر تو آٹا ہے ہی نہیں، اس کے گھر تو آٹے کے نشان بھی نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہودی ایسے کہتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی، اور ہم یہودی کو جانتے ہیں وہ چور نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے پاس رکھوائی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان حضرات کو جن کی چوری ہوئی تھی ڈانٹ پلا دی۔ تو ابھی آپ وہاں تشریف فرما تھے، یہ منافق بھی تھا چور اصل، وہ یہودی بھی تھا، اور حضرت ابو قتادہ جس مسلمان کی چوری ہوئی وہ بھی موجود تھے، اور اس منافق کے مخلص مسلمان رشتہ دار بھی موجود تھے جو اس کی طرفداری کر رہے تھے نہ حق۔ تو سب کے سامنے یہ آیات نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو ہے آپ طرفداری نہ کریں ان کی جو خیانت کرنے والے ہیں، آپ حقیقت حال کو جو ہے وہ سنیں اور اس کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے آپ پر یہ برحق کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کریں۔ تو یہ حکم آپ کے واسطے سے ہر اس شخص کو ہے جو قاضی ہو، ثالث ہو اور حکم ہو، تو اس کو یہ حکم ہے کہ مجرموں اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری کر کے ان کی بے گناہی ثابت نہ کر۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اس کی تلافی کرے، آئندہ کسی خیانت کرنے والے کا نہ وکیل بنے اور نہ
اس کا طرفدار بنے۔ بہرحال تو خائن اور مجرم لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور راتوں کو چھپ چھپ کر ناپسندیدہ مشورے اور منصوبیاں بندیاں کرتے ہیں۔ انہیں اللہ سے شرم آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لیکن لوگوں سے تو شرماتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں شرماتے۔ لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہوتے، نہ انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان اللہ بما یعملون محیطا، انسان جو بھی کرتے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق و انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بد دیانتوں اور خائنین کے ساتھ یا ان کی طرفداری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر 108 تک جو ہے سورہ نساء کے مضامین گوشت گزار کیے جا چکے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے ایک دو مسئلے روزے کے متعلق۔